السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا فضل ہے، ہماری قرآن کلاس بہت اچھی چل رہی ہے، اور اب کیونکہ روز سبق ہو رہا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بھی یہ مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا جمع ہونا، یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ میرے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے شروع سے لے کے اب تک ہر کلاس میں کمنٹس کیے ہیں، دعائیں دی ہیں، لبیک کہا ہے۔ میرے وہ اسٹوڈنٹس، میں ان کو بہت خاص سمجھتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے کمنٹس دیکھ کے۔ میں خود ان کے کمنٹس دیکھتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ہماری ٹیم کے اندر الگ الگ کام ہے، ویڈیو بنانا، ابھی کیمرے کے پیچھے ہمارے کھڑے ہوئے حیدر بھائی، ان کا کام ہے ویڈیو بنانا، اور ادھر کھڑے ہمارے مونس بھائی، وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کچھ ساتھی اپلوڈنگ کرتے ہیں، ٹائٹل، تھمبنیل، یہ سب چیزیں یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور ہماری ٹیم کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ لوگوں کی محنتوں کو دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک ساتھی ہے جنہوں نے انسٹاگرام سنبھال رکھا ہے، ایک ساتھی ہے جنہوں نے فیس بک سنبھال رکھا ہے، ایک ساتھی ہے جنہوں نے جو ہے وہ یوٹیوب سنبھال رکھا ہے۔ تو یہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ سارے ساتھی مل کر یہ سب کوشش کرتے ہیں، تب میں چھوٹا سا آدمی آپ کے سامنے آ کر کے حاضر ہوتا ہوں، نظر میں آتا ہوں۔ یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آتے، بیہائنڈ دا سین یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نا، میں ہی جانتا ہوں۔ میں تو 4 لائنیں پڑھ کے چلا جاتا ہوں، آپ لوگ مجھے محبت کرتے ہیں، مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ محبت کرتے ہیں اور باقاعدہ کمنٹس کرتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں پر کمنٹس نہیں کرتے، بیچارے مصروف زیادہ ہیں یا شرمیلے مزاج کے ہوں گے۔ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، ان لوگوں کی بھی جو ہے ان کی قربانی ہے بھائی، اپنے ٹائم کو جو ہے قربان کر کے آ رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں۔ لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو تھوڑا زیادہ جو ہے ہمارے لیے سوچتے ہیں، کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ان کے لیے پھر بڑے دل سے دعا نکلتی ہے۔ یقین مانیے، نام لے کر کے میں دعا کرتا ہوں، نام لے کر کے یاد رہ جاتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، اور یاد آ ہی جاتا ہے انشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے۔ چلیے آج کی کلاس ہم آگے شروع کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے اس پورے پیج کو آج ہی نمٹا دیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے تختی نمبر 14، پیج نمبر 38، اس کو سمجھ لیجئے۔ سمجھنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو میں بتا ہی چکا ہوں، جس لفظ کے اوپر جزم آ جائے وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے۔ الف کے اوپر جزم آ جائے الف ساکن، با کے اوپر جزم آ جائے با ساکن، تا کے اوپر آ جائے تا ساکن۔ جس لفظ کے اوپر جزم آ جاتا ہے وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے را کے اوپر بھی جزم آتا ہے، تو جب را کے اوپر جزم آ جائے تو کیا کہیں گے؟ را ساکن۔ اب اس کو سمجھیں، را ساکن سے پہلے جو لفظ آئے گا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس لفظ کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ 3 چیزیں آتی ہیں، زبر، زیر، پیش۔ اگر را ساکن سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تو اس را کی آواز موٹی ہوگی، را را، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس لفظ پر زیر ہے تو پھر را کی آواز پتلی ہوگی۔ یہ نوٹ ضرور لکھ لے کیجیے آپ، جو میں شروع میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بہت کام آئیں گے، پڑھاتے وقت بھی آپ کے کام آئیں گے، اور زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو رائے ساکن سے پہلے ایسا لفظ جس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ لفظ کیا کرے گا؟ رائے ساکن کو موٹا کر دے گا، را۔ اور اگر زیر ہو تو را کی آواز پتلی رہے گی، را، نارمل، ٹھیک ہے؟ جو لوگ موٹی زبان والے ہیں وہ را کو نارمل ہی پڑھیں، لیکن کوشش کریں پورا پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ سمجھیے، پریکٹس میں سمجھیے۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے لفظ میں را آ رہا ہے، اور را سے پہلے الف ہے، الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اب میں نے بتایا زبر اور پیش ہو تو کیا ہوگا؟ را موٹا پڑا جائے گا، حمزہ را زبر اور ٹھیک ہے؟ ار نہیں پڑھیں گے، اور سین لام زبر سل، اور سل، نون الف زبر نا، اور سل نا، ٹھیک ہے؟ اب دوسری مثال دیکھیں، اور رائے ساکن سے پہلے پیش آ گیا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قر آ، نون دو پیش نون، قرآن، ٹھیک ہے؟ تیسری مثال دیکھیں، یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغرور، کاف زبر کا، یغرور کا۔ آگے چلیے، را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبا ما۔ اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے۔ آگے چلیے، میں کوشش یہ ہے پورا پیش پڑھا دوں آج۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فادو پیش فن، رؤوفن، میم زین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر۔ دیکھیے یہاں را سے پہلے قاف آ رہا ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، تو اب یہاں پر را جو ہے ساکن تو ہے تشدید کی وجہ سے، لیکن قاف کی زیر کی وجہ سے موٹا نہیں پڑھیں گے اس کو۔ مستقر، را دو پیش رن، مستقر، مستقر نہیں پڑھا میں نے، ٹھیک ہے؟ موٹا جب پڑھیں گے جب حمزہ را سے پہلے زبر اور پیش ہوگا۔ آگے چلیے، میم را زبر مر، را زبر را، مر را، تا دو زبر تن، مرتن، بارہ زیر بر، را دو پیش رن، برن۔ مشق کیجئے، کسی بھی کام کو مشق کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ آگے چلیے، را بازیر رب، بارہ زیر بر، رب بر، بیچ میں جو الف بنا ہوا ہے نا با اور را کے، یہ سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ پہلے سب سے پہلے والا را با سے ملے گا تشدید کی وجہ سے، پھر اس با کے نیچے زیر آئے گا، اور آگے والے را سے ملے گا جزم کی وجہ سے۔ را با زبر رب، بارہ زیر بر، رب بر، جیم زیر جی، رب بر جی، عین واو پیش عو، رب ارجعو، نون زیر نی، رب ارجعونی۔ آگے چلے، حمزہ زبر آ،
میم را زیر مر امر، تا الف زبر تا امرتا، با واو پیش بو امرتابو، آخری الف سائلنٹ ہے. حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی ارجی، عین یا زیر عی ارجعی، فا را زیر فر، قاف زبر قا فرقا، تا دو پیش تن فرقتن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا مرصا، دال دو زبر دن مرصادن، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا قرطا، سین دو زیر سن قرطاسن. ٹھیک ہے آگے چلیے. حمزہ پیش او، یا ایسا کیجیے یہیں تک چھوڑ دیجیے، چلیے یہیں تک چھوڑ دیتے انشاءاللہ. یہ جو نیچے کی 2-3 لائنیں ہیں ان کو کل دیکھ لیتے ہیں. اس قاعدے کو سمجھ لیجیے، رائے ساکن جس کے اوپر جزم آ جائے، رائے متشددہ جس کے اوپر تشدید آ جائے، یعنی ایسا را جو سائلنٹ ہو جائے، ساکن ہو جائے، اس سے پہلے زبر یا پیش والا لفظ آئے تو را موٹا کریں گے، اور اس سے پہلے زیر والا لفظ آئے تو را کو ہلکا کریں گے. اس کی مثال اوپر کی 2 لائنوں میں وہ مثالیں ہیں جس میں پیش اور زبر ہے، اور نیچے کی 2 لائنوں میں وہ مثالیں ہیں جس پر زیر ہے. ٹھیک ہے چلیے اس کی مشق کر لیجیے. اگلے سبق کو انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.